أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اسے بہت لمبا چوڑا مال عطا کیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر باش بیٹے عطا کیے وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور اس کے لیے سامان تیار کیا خوب تیار کرنا فرمایا کہ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. یہ آدمی کون ہے؟ اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے. خالد بن ولید جنہیں اللہ کے نبی نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا، یہ ان کا والد ہے جو کہ ایمان نہ لایا اور کفر کا سرغنہ تھا اور قریش کا سردار تھا. تو فرمایا کہ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وحیدہ کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تو یہ اکیلا تھا، کوئی اس کے ساتھ نوکر چاکر نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ مال و دولت تھا، نہ اس کے ساتھ جاہ و منصب تھا، کوئی سرداری اس کے ساتھ نہیں تھی، تنہا یہ دنیا میں آیا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اسے میں نے اکیلے نے پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ اور کوئی شخص شریک نہیں تھا. تو یہ آیت کریمہ ہر اس کافر کے لیے ہے جو اسلام کی مخالفت کرے اور جو اپنی مالداری پر اور خوشحالی پر بہت پھولا ہوا ہو اور جس کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہو اور اسے حق بات نظر نہ آتی ہو. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ممدود کا معنی پھیلایا ہوا، یعنی ہم نے اسے ہر قسم کا مال عطا کیا، سونا چاندی، اونٹ گھوڑے، زمینیں، کاروبار، تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اور کھیتی، زراعت، ہر قسم کی چیزیں ہم نے اسے عطا کی. وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر رہنے والے بیٹے. شہود شاہد ان کی جمع ہے. ایک روایت کے مطابق اس کے 10 بیٹے تھے اور 10 کے 10 ہی پارلیمان کے ممبر تھے. قریش کی جو مجلس شورا تھی اس کے ممبر تھے. اور ایک روایت کے مطابق 13 بیٹے تھے اس کے. اور شہود کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے. ان کے پاس کھانے کو اتنا کچھ تھا کہ انہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ وہ بیٹھ کر حکم چلاتے نوکر چاکروں پر اور اپنے والد کی خدمت میں حاضر رہتے. اور دوسرا معنی شہود کا یہ ہے کہ جیسے ہی والد کو ان کی ضرورت پڑتی تو وہ سارے کے سارے مسلح ہو کر اس کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہو جاتے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اس کو دنیا کا ہر قسم کا ساز و سامان دیا اور اس کے لیے ہر وہ چیز تیار کی جس کی انسان کو اس دنیا میں ضرورت ہو سکتی ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی اسے بہت کچھ عطا کیا.
ثم يطمع أن أزيد، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے. سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے ایک مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات تجویز کی. فقتل کیف قدر، تو وہ مارا جائے اس نے کیسی بات تجویز کی. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسی بات تجویز کی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، تو کہنے لگا یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جادو جو نقل کیا جاتا ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کا کلام. فرمایا اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی ثم یطمع ان ازید، پھر اس کی حرص ختم نہیں ہوئی اور وہ چاہتا ہے کہ اور مال مجھے ملے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت میں بھی اسی طرح مالدار رہنا چاہتا ہے. وہ کہتا تھا اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح سرداری اور مال و دولت ملے گا. اور اے مسلمانوں، تم یہاں بھی غریب ہو، تم نے وہاں بھی غریب ہی رہنا ہے. فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آخرت میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا. دنیا میں تو ہم دیتے ہیں ہر کافر کو اور ہر مومن کو، لیکن آخرت میں صرف مومن کو دیں گے اور کافر کو عذاب کے اور جہنم کے سپرد کر دیں گے. سأرهقه صعودا، ارحق یرحق کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کو ایسے مشکل کام میں ڈالنا جس کی اس میں طاقت نہ ہو. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس کی سند میں کمزوری ہے کہ صعود جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے، اس پر جہنمی 70 برس تک چڑھے گا بڑی مشکل سے، اور پھر 70 برس تک اس سے نیچے اترے گا اور پھر دوبارہ اس کو وہیں پہ چڑھایا جائے گا. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. انہ فکر وقدر، اس نے ایک میٹنگ بلائی اور کہنے لگا کہ یار یہ محمد کا راستہ روکنے کے لیے کوئی تجویز بناؤ، کوئی پروپیگنڈا بناؤ، کوئی بیانیہ تیار کرو. کہ ایک شخص نے کہا جی ہم کہیں گے یہ تو شاعر ہے. اس نے کہا نہیں، شاعروں کے کلام میں تو بڑا تکلف ہوتا ہے اور بڑی مبالغہ ہوتا ہے اور سجا ہوتا ہے اس میں، جبکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک نے کہا اسے کاہن کہو کہ یہ جنات سے اور چڑیلوں سے یہ قرآن لیتا ہے اور ہمیں سنا دیتا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ کہانت بھی نہیں ہے، کاہنوں کی بک بک تو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ تو کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کرتے. تو کسی نے کہا کہ ان کو جی ہم دیوانہ کہیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے،
یہ تو ایسی ایسی عقل مندانہ باتیں کرتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر صدر صاحب آپ ہی کچھ کہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تو اس نے غور و فکر کر کے منہ بگاڑ کے تیوڑی چڑھا کے تکبر میں آ کر یہ بات کہی کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے فوری، اور انسان کے حواس پر یہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو ہم جادو کہیں گے اور اس طرح پروپیگنڈا کریں گے۔ ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا الا سحر یؤثر۔ یؤثر کا معنی ہے نقل شدہ، پہلوں سے جو چیز نقل کر لی گئی ہو اسے کہتے ہیں مأثور۔ تو یہ تو ایک مأثور جادو ہے جو پہلوں سے پچھلوں تک منتقل ہوتا چلا آیا۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ انہوں نے خود ہی پہلی کہانیاں سن سن کے تو یہ قرآن بنا کے ہمارے پیش کر دیا ہے۔ تو آج بھی کفر کی طاقتیں مسلمان طالب علموں کو اور اپنے کافر طالب علموں کو پی ایچ ڈی کرواتی ہیں اس موضوع پر کہ بھئی یہ ثابت کرو کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، اتنی محنت کرنے کی بجائے اگر وہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر لے آتے قرآن جیسی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن آج کے دن تک کوئی بھی کافر مشرک اس قسم کی صورت نہیں بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، وہ کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ فرمایا کہ ان قریب اس کفر کے سرغنے کو میں سقر میں ڈالوں گا۔ سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، یہ انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ چھوڑے گی نہیں، سب کو جلا کر کوئلہ کر دے گی، اور جیسے ہی کوئلہ ہوگا دوبارہ ٹھیک کر دیا جائے گا، اور پھر وہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ولا تذر، اور کوئی بھی مجرم جہنم کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، یہ کسی کو چھوڑے گی نہیں، ایک ایک کو پکڑے گی اور اپنے اندر داخل کر لے گی۔ لواحۃ للبشر، بشر بشرت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھال۔ یہ کھال کو جھلسا کر بدنما بنا دے گی، چہرے بگاڑ دے گی، اور جسموں کو جلا کر کوئلہ کر دے گی۔ انسان کی ساری اکڑ اور ساری اس کی ٹوک یہ اس کے چہرے کی کھال اور جسم کی کھال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اندرونی اعضاء میں کوئی بڑی تکلیف بھی ہو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر چہرے پر یا ہاتھوں پر کوئی ایسا داغ پڑ جائے یا ایسا نشان پڑ جائے یا کٹ جائے یا گہرا گھاؤ لگ جائے تو اس کو آدمی بہت بری طرح محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آگ ہے جہنم کی، یہ چمڑوں کو جلا دے گی اور پھر دوبارہ چمڑے نئے بنا دیے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، پہلے چمڑے جلیں گے تو نئے چمڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے۔ اور لواحہ کا ایک معنی چمکنے والی اور نظر آنے والی بھی ہے۔ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لواحۃ للبشر، یہ انسانی جسم کے اوپر دہک رہی ہوگی۔ آگ جیسے لوہا آگ سے سرخ ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ آگ دہکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔
اور انسان اس کی جلن اور تکلیف میں رہے گا۔ ترجمہ اقبال: ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے عطا کیا بہت پھیلایا ہوا مال، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا اچھی طرح تیار کرنا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کے ساتھ سخت عناد رکھنے والا تھا، سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر، بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو کہنے لگا یہ نہیں ہے مگر ایک جادو جو نقل کیا گیا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کا کلام، سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، وہ چمڑوں کو جھلسا دینے والی ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔